دعائیں کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی مانگا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کو بھی بتلایا کرتے تھے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ حضور دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میرے لیے معاف فرما میری غلطیاں اور میری جہالت، میرے معاملات میں میرا حد سے بڑھنا، جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میرے لیے معاف فرما میری سنجیدہ اور غیر سنجیدہ غلطیاں، خطا جو مجھ سے جان بوجھ کر ہوئی، اور وہ سب میرے پاس ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، حضور گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، پر یہ جو حضور کے کلمات ہیں نا، اے اللہ میری خطا معاف فرما میری غلطیاں معاف فرما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام رات کو کئی دیر جو ہے سرکار نوافل کھڑے ہو کے پڑھا کرتے تھے، تو جبکہ آپ علیہ السلام کے صدقے تو اللہ نے حضور کی امت کے، حضور کے اگلوں پچھلوں کو معاف فرمایا ہے، مگر حضور سے جب کہا جاتا حضور اب اتنی مشقتیں کیوں کرتے ہیں، تو حضور فرماتے کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنے رب کے حضور عجز و انکساری کا مظہر تھے، اور سرکار اللہ کے حضور اپنی عاجزی کو ظاہر فرماتے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ میری سنجیدہ غیر سنجیدہ غلطی، خطا، جان بوجھ کر کیا ہو، یہ سب میرے پاس ہیں، یعنی جو عمل مجھ سے ہوا ہے یہ سب میرے پاس ہے۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے جو میں نے آگے کیا، جو میں نے پیچھے، یعنی جو میرے معاملات آگے ہی ہوئے جو پیچھے ہوئے، اور جو میں نے چھپ کے کیا جو میں نے ظاہر کیا، جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کلمات سے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں جتنے بھی کلمات ہیں حضور کے فقط اپنی ذات کے متعلق ہیں، اپنے گناہوں کے متعلق ہیں، جبکہ سرکار معصوم ہیں، مگر امت کو تعلیم یہ دی کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کو زیادہ مانگا کرو۔ جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر دعا میں یہ جملے کہا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا اور جو میں نے نہیں کیا، جو میں نے کیا ہے اس کے شر سے بھی، جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جناب ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے۔ بھائی ہم پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو اے اللہ تیری نعمت مجھ سے کوئی چھین جائے میں اس سے پہلے پناہ مانگتا ہوں۔ تو تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عافیت ہے تبھی تو ہم صحیح سالم ہیں، تبھی تو ہم تندرست ہیں، یہ اللہ کی عافیت ہی تو ہے نا۔ تو فرمایا کہ اے اللہ تیری عافیت کے پھر جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور تیری اچانک گرفت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے، تو اے اللہ تیری اچانک جو گرفت ہے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے کسی عمل سے ناراض ہو، میرے کسی قول سے ناراض ہو، میرے کسی فعل سے ناراض ہو، تو اے اللہ میں تیری تمام ناراضگیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جناب زید بن ارقم سے مروی ہے آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ بے شک میں عاجز ہونے سے، سستی سے، بخل سے، بڑھاپے سے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اے اللہ میری جان کو اس کا تقوی عطا فرما، اے اللہ میری جان کو صاف ستھرا بنا، اور تو ہی سب سے زیادہ صاف ستھرا بنانے والا ہے، اور اے اللہ تو میری جان کا ولی بھی ہے، مولا بھی ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے،
تو بندہ وہ علم بھی حاصل نہ کرے کہ جو نفع ہی نہ دے. تو اے اللہ اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا خوف ہی نہ ہو. اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا خوف ہی نہ ہو. اور ایسے نفس سے کہ جو سیر ہونے والا نہ ہو. نفس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, خواہشات کی تکمیل, یہ خواہش پوری تو دوسری خواہش, وہ پوری تو تیسری خواہش, خواہشات خواہشات خواہشات. تو کیا ایسا نفس جو بھرنے والا نہیں ہے, سیر ہونے والی, اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول ہی نہ ہو, جو قبول ہی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے, اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تجھ پر اعتماد کیا, تیری طرف رجوع کیا, تیری مدد سے میں نے جھگڑا کیا, تیری طرف فیصلہ لایا, تو ہی میرے لیے بخشش کا سامان پیدا فرما, جو میں نے آگے بھیجا, جو میں نے پیچھے عمل کیا. اے اللہ تو ظاہر کو اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی احادیث ہیں, سب میں حضور کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے, گناہوں سے. جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار, اے اللہ میں آگ کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں, وعذاب النار, آگ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں, ومن شر الغنا والفقر, غنا اور فقر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. ایک ہوتا ہے غنا کا شر اور ایک ہے فقر کا شر. فقر کا شر اتنا خطرناک ہے, حضور کا فرمان ہے کہ کبھی کبھار بندے کو فقر کفر میں مبتلا کر دیتا ہے, اور غنا کا شر بندے کو سرکش بنا دیتا ہے. مال زیادہ ہو تب بھی بندہ سرکش ہو جاتا ہے, اور مال نہ ہو تب بھی بندہ سرکش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے, اعمال سے, خواہشات سے. برے اخلاق سے بھی پناہ, برے اعمال سے بھی پناہ, اور بری خواہشات سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جناب شکل بن حمید سے مروی ہے, وہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھائیں, آپ مجھے کوئی دعا سکھائیں. تو حضور نے فرمایا یوں کہو, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, اے اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. آنکھ کا شر کیا ہے؟ بے حیائی کا منظر دیکھنا. آنکھ کا شر یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھنا. آنکھ کا شر یہ کہ چوری چھپے کسی کی چیز کو دیکھنا. تو یہ آنکھ کا شر ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے, سمعی اور کان کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. گانے باجے سننا, بے حیائی والے منظر سننا, برائی سننا, غیبت سننا, کسی پر الزام کا لگنا وہ سننا, یہ کانوں کا شر ہے. اور بصری آنکھوں کا شر, بے حیائی کو دیکھنا. ومن شر لسانی, زبان کے شر سے, زبان کے شر سے کسی کو گالی دینا, کسی کو اذیت دینا. ومن شر قلبی, دل کے شر سے, اپنی دل میں گناہوں کے پروگرام بنانا, گناہوں کے ارادے بنانا. دل میں جناب آپ نے پورا ایک ماحول بنا دیا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, اور دل میں گناہ کا پروگرام بنا کر اس سے لذت حاصل کرنا, یہ دل کا شر ہے. ومن شر منی, اور اپنی شرمگاہ کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں, اپنی شرمگاہ کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. جناب انس سے مروی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفید داغ کے مرض سے, سفید داغ کا مرض, برس کا مرض, اور جنون کے مرض سے, اور کوڑی کے مرض سے, اور دوسری بیماریوں کے مرض سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے ساتھی سے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ خیانت سے, تیری پناہ مانگتا ہوں بری مخفی چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں. اب کتنی احادیث طیبہ ہیں, اور سرکار کہاں کہاں دعائیں فرما رہے ہیں, اور کتنی دعائیں فرما رہے ہیں.
اندازہ لگائیں ہم نے کبھی اتنی دعائیں اپنی ذات کے لیے کی ہیں کہ جو ہم گناہوں کے جناب علی مجسمے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہے. آنکھوں کے گناہ الگ، کانوں کے گناہ الگ، ناک کے گناہ الگ، زبان کے گناہ الگ، منہ کے گناہ الگ، ہاتھوں کے الگ، پاؤں کے الگ، دل کے الگ، دماغ کے الگ. ہم کتنے گناہوں کا مجسمہ ہیں، پر ہم نے کبھی گناہوں سے اتنی جو ہے وہ بیزاری کا اظہار نہیں کیا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کو جناب مولا کائنات سے مروی ہے، آپ کے پاس مکاتب غلام، مکاتب غلام اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہا ہو کہ تم ایسا کرو، مجھے اتنے پیسے لا کر دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کو کہتے ہیں مکاتب غلام. ایک مکاتب غلام تھا، اس نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا میں اتنے پیسے تمہیں کما کر دوں گا تو مجھے تم آزاد کر دینا. تو وہ جناب مولا کائنات کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ میری مدد فرمائیں، میں نے رقم ادا کرنی ہے اور میرے پاس ہے نہیں. تو جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جو رسول اللہ نے مجھے سکھائے ہیں، اور اگر تو ان کو پڑھ لے اور اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ اس قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما دے گا. بھئی تو نے پیسے دینے نا مالک کو، تو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے سے اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا نا تو اللہ اس کے خلاصی کے اسباب مہیا فرما دے گا. فرمایا کیوں نہیں؟ تو پھر جناب مولا کائنات نے یہ دعا اس غلام کو بتلائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. یہ ایک لائن کی دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے کفایت فرما، اکفینی بحلالک یعنی مجھے حلال عطا فرما، حرام سے بچا، واغنینی بفضلک اور تو مجھے اپنے فضل سے غنی فرما دے. فرمایا کہ اس دعا کو پڑھ اللہ تیری مدد فرما دے گا، اللہ تیری مدد فرما دے گا. اے اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو الفضل یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ دعا سکھائی. فرمایا کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو کچھ دن کے بعد پھر حاضر ہو گئے، حضور کی اور دعا سکھلائیں. حضور نے پہلی دعا یہ سکھائی، فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو. وہی دعا مانگتے رہے، پھر آگے حضور کچھ اور دعا بھی سکھائیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اے عباس کیا مانگو؟ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو. پہلے فرمایا کہ عافیت مانگتے رہو، پھر آگے حضور اب اور دعا فرمایا کہ اب دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ جب آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے تو کون سی دعا اکثر مانگا کرتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ حضور یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. فرمایا کہ حضور جو ہے اکثر یہ دعا جو ہے وہ مانگا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو دعا میں یہ جملہ زیادہ کہا کرو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ایک شخص دعا کر رہا تھا اور وہ دعا میں یہ جملے بار بار کہہ رہا تھا، یا ذل جلال والاکرام. حضور نے فرمایا میرے غلام تو دعا کرتا رہے، اللہ ان کلمات کی برکت سے تیری دعا کو قبول فرما لے گا. تو دعا میں یہ جملہ ضرور کہا کرو، یا ذل جلال والاکرام، اے ذل جلال والاکرام پروردگار میری حاجتوں کو پورا فرما، میری مشکلات کو آسان فرما. تو یہ جو لفظ ہے نا یا ذل جلال والاکرام، تو اسے جو ہے وہ مانگا کرو. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں جناب داؤد علیہ السلام کی دعا نہ بتلاؤں کہ جو دعا جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں؟ تو جناب داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. جناب داؤد کیا دعا فرماتے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کی محبت کا بھی
کہ جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. میرے دل میں اس عمل کی محبت ڈال کہ جو عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے اللہ اپنی محبت میری جان، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. یعنی مجھے اپنے گھر والوں سے اور تپتی دھوپ میں پیاس میں جو بندے کو ٹھنڈے پانی کی طلب ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ. یعنی مجھے ٹھنڈا پانی بھی عزیز نہ ہو، مجھے اپنے اہل و عیال بھی اتنے عزیز نہ ہو جتنی مجھے تیری محبت عزیز ہو. جتنی مجھے تیری محبت عزیز ہو. تو فرمایا کہ اے پروردگار تو مجھے جو ہے ایسی محبت اپنی عطا فرما دے. اب اس پورے سبق کا خلاصہ، اب آپ نے بہت سی دعائیں سنی ہیں، تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے یا رسول اللہ آپ نے اتنی ساری دعائیں مانگی ہیں، ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں رہا، ہمیں تو وہ کچھ بولو. اب دیکھیں نا، ہم نے کم از کم 15 سے 20 حدیث میں پڑھ لی ہیں. حضور نے یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی. تو صحابی کہہ رہا حضور آپ نے بہت سی دعا مانگی ہیں، ان میں سے مجھے کچھ یاد بھی نہیں رہا، تو میں پھر کون سی دعا مانگوں؟ اب دیکھیں سرکار نے کیا بہترین اس کا جواب دیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام، تم جب بھی دعا کیا کرو نا تو دعا یوں مانگا کرو. بھئی حضور نے یہ بھی دعا مانگی ہے، یہ بھی مانگی، تو اب ہم کون کون سی دعائیں یاد کرتے رہیں؟ تو حضور نے اس کا آسان سا فارمولہ، اس کا آسان سا حل حضور نے دے دیا. فرمایا کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو یوں کہا کرو، سنیے گا، جب بھی دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو، اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے رسول نے مانگی ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں کہ جو تجھ سے تیرے رسول نے مانگی، اور میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس چیز کے شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی. اے اللہ میں تجھ سے وہ چیز مانگتا ہوں جو چیز تجھ سے میرے مصطفیٰ نے مانگی ہے. اب ساری چیز اس کے اندر آ گئی. اے اللہ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں کہ جس بھلائی کا سوال حضور نے جو ہے میرے مصطفیٰ نے تجھ سے کیا ہے، اور اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز کے شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اور اے اللہ میں تجھ سے وہی چیز مانگتا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے تجھ سے مانگی ہے. تو ساری دعا اس کے اندر آ گئی. تو گویا کہ یہ آسان فارمولہ، جب بھی دعا کرے تو لمبی دعائیں تو یا اے پروردگار تجھ سے میں وہ مانگتا ہوں جو تجھ سے میرے نبی نے مانگے ہیں. اے اللہ میں تجھ سے وہ بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے میرے نبی نے کی ہیں، اور جس چیز سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، میں بھی پناہ مانگتا ہوں. اور اے میرے پروردگار میرے نبی نے تجھ سے جو دعائیں کی ہیں اپنے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اے پروردگار وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرما دے، میرے حق میں بھی قبول فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. جناب ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مجھے یہ یاد کرائی ہے. فرمایا کہ اے میرے غلام یہ دعا کیا کرو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب کا سوال کرتا ہوں، تیری مغفرت کے فیصلوں کا، اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں، اور ہر نیکی کو غنیمت جانیے جنت کے ساتھ کامیابی کا اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں. فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں دعاؤں کو قبول فرما لے گا. آخر میں خلاصہ سبق یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں، اب لمبی چوڑی دعائیں بس یہ دعا کر لیا کریں، اے پروردگار جو ہم تک احادیث طیبہ میں تیرے نبی کی دعائیں پہنچیں، جو حضور مانگتے رہے وہ بھی ہمیں عطا فرما. جس سے حضور نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، جس چیز کے شر سے حضور نے پناہ مانگی ہمیں بھی اس چیز کے شر سے پناہ عطا فرما، اور جس چیز کی محبت کی حضور نے دعا مانگی اللہ ہمیں اس کی محبت عطا فرما. اللہ ہم سبوں کو حضور کے ان میٹھے میٹھے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت